السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا میرا عنوان ہے اپریل پھول اور اس کا پس منظر۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر 1 اپریل کو ٹھگنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ٹھگتے ہیں، اس میں مسلمان ہی ملوث ہے۔ مسلمان بھی ٹھگنے کا کام کرتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، کس نے کس کو ٹھگا، ٹھگنے کا معاملہ کہاں سے ہوا، کس نے اس کو شروع کیا، اور اس کی یاد اثر بناتا ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کی شروعات عیسائیوں نے کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا تھا، مسلمانوں کے قتل عام کیا تھا، نظر آتش کیا تھا، اور اسی کی یاد بھی یہ لوگ ایسا بناتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی روشنی میں کہ اس کی شروعات کب ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ اسپین پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، بڑی شان سے، بڑی قوت سے وہاں حکومت کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں نے اسپین کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ وہاں بڑی بڑی عمارتیں، فلک بوس عمارتیں، مساجد، مدارس کی تعمیر کی، یونیورسٹیاں قائم کی، بڑی بڑی لائبریریاں وہاں قائم کی ہیں۔ مسلمانوں کی ایک وہاں تاریخ رہی ہے، مسلمانوں نے وہاں تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر آپسی تنازع پیدا ہوا، باہمی چپکلش پیدا ہوئی، اور مسلمان حکمراں شراب و کباب میں ڈبکی مارنے لگے۔ جب ان کے یہاں عیاشی آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان پر عیسائی کو مسلط کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک تمام صوبے مسلمانوں کے ہاتھ نکلتے گئے۔ آخر میں آخری بادشاہ، آخری مسلم حکمراں ابو عبداللہ نے الحمرا کی چابی کلیسا کے سپرد کر دیا۔ کلیسا نے اس وقت مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم گرناتا میں رہنے والے مسلمانوں کا اچھا سلوک کریں گے، انہیں کی جان کی، ان کی مال کی حفاظت کریں گے، انہیں یہاں امن اور شانتی دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن انہوں نے بعد میں عہد شکنی کی، عہد کو توڑا، مسلمانوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا، انہیں عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جنہوں نے عیسائی مذہب قبول نہیں کیا ان کا بے دریغ قتل کیا، ان کے خون دھولی کھیلی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو نظر آتش کیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مسلمان وہاں سے بھاگ گئے، پہاڑوں میں، غاروں میں چھپ گئے۔ یہ واقعہ 1418 عیسوی کا ہے، اسی کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ مسلمان پہاڑوں غاروں میں چھپ گئے۔ پھر عیسائیوں نے، کلیسا نے اعلان کیا کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں باہر آئیں، ہم انہیں مراکز پہنچا دیں گے، مراکز پہنچا دیں گے۔ مسلمان پھر ان کے جھانسے میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، اور مسلمان پہاڑوں سے، غاروں سے نکل کر سامنے آئے۔ انہیں پری پلاننگ کے تحت ایک کے جہاز میں، کئی جہاز میں ان کو سوار کیا گیا، اور جب یہ شپ بحیرہ روم میں پہنچا تو ایک پلاننگ کے تحت ان جہازوں کو غرق کر دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی۔ یہ معاملہ یہی 1 اپریل کو ہوا تھا۔ 1 اپریل کو یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ آج 31 مارچ ہے، کل اپریل ہے، کل 1 اپریل ہے۔ کل ہی کی تاریخ کو
یہ معاملہ پیش آیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا گیا تھا، انہیں پانی میں غرق کیا گیا تھا، انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ ہے اس کی تاریخ۔ یہ عیسائی اسی دن کو اصل مناتے ہیں، گویا کہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے مسلمانوں جانتے نہیں ہو کہ ہم کتنے تیز لوگ ہیں، کتنے چلاک لوگ ہیں، کیسے ہم لوگوں کو جو ہماری مذہب قبول نہیں کرتے کیسے اس کو ہم مارتے ہیں۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان نادان ہیں، ان کے دھاسے میں آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی اس دن کو خوب چیٹنگ کرتے ہیں، ٹھگنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی اس بارے میں ایک اور قول بھی نقل کیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا، ان کے آنکھ میں پٹی باندھی تھی، اور پھر یہ یہودی لوگ ان کے تماچے مارتے تھے، دائیں بائیں مارتے تھے، اور کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا ذریعہ بتاؤ کہ کس نے تم کو مارا ہے، کس نے تم کو مارا ہے۔ اور پھر اس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان ذلیل کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی، یہ یہودی حضرت عیسیٰ کو کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس کے پاس بھیجتے تھے، اس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ معاملہ بھی 1 اپریل کو ہوا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اس تاریخ کو مسلمانوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ناجائز سلوک انہوں نے کیا ہے، اور وہ اسی جان سے وہ اس تاریخ کو اس یادگار کو بناتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہماری جہالت ہے، اور یہ بات ہو نہ بھی ہو تو اتنی بات طے شدہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافق علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق پہچان ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہے، ایک میں ہے 4 نشانی ہے، اس میں ایک یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں ایاکم الکذب، کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچا کرو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ جو ہے برائی کی رہنمائی کرتی ہے، فإن الفجور یہدی الی النار، اور جو فجور جو ہوا کرتا ہے جہنم تک لے جاتی ہے۔ پھر اللہ نبی فرماتے ہیں کہ آدمی لا یزال الرجل یکذب ویتحرى الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ آدمی لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک اس کا شمار اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار جو ہے کذاب میں ہوتا ہے، جھوٹے میں ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا برا عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو سچ جو ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ کو جو مسلمانوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا گیا تھا، اور یہ جھوٹ بولنا برا عمل ہے۔ گرناطہ شہر جہاں مسلمانوں حکومت ہوا کرتی تھی، اب وہاں جائیں کہ یہی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہاں گھوڑے باندھتے ہیں، مسجدوں میں گھوڑے باندھتے ہیں، اور کتنی مسجدیں ہیں جو کلیسا منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو لوگ اس کام کو شروع کرتے ہیں، وہی نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس بات کی ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، اب وہ کام جو انہوں نے کیا ہے اس سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سے مسلمان بنائے، ہمیں عقل سلیم دے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ